اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ صبح سے لے کر شام تک اگر آج جو میں نے باتیں کی ہیں کوئی کہہ دے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ نے یہ کہا ہے، آئیے ذرا اس اجتماع میں پڑھ کر سنا دیجئے۔ 2-3 ہزار اسلامی بھائی ہیں نا، ان کے سامنے آج پورے دن میں جو کہا ہے پوری زندگی چھوڑ دیں، صبح سے لے کر اذان مغرب تک، آئیے اور ذرا ادھر شروع کر دیجئے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو تیار ہو کہ ہاں میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ ایک دن کی بات ہے، قیامت کے دن پورا نامہ اعمال اگر رب ناراض ہوا تو پڑھ کر سنانا پڑ جائے گا۔ کیسے سنائیں گے؟ بولتے وقت ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ لفظ کہیں پھنسا نہ دے، یہ مروا نہ دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زبردست فرمان، فرماتے ہیں اللہ کی قسم زمین پر زبان سے زیادہ قیدی بنانے کے لائق کوئی شے نہیں۔ اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ قیدی بنانے کی ضرورت ہے نا تو وہ زبان ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پورے جسم میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آزاد ہے تو وہ زبان ہے۔ جو بولنا ہے بولی جاؤ، جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں یہ کیا بول دیا، سوچنا ہی نہیں ہے، جو زبان پہ آیا تھڑ 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 بولتے چلے گئے، یہ نہ سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہیں اس سے رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائیں، کہیں مسلمانوں کے دل نہ ٹوٹ جائیں، کہیں میرے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار نہ لگ جائیں۔ ارے اسی زبان سے میں اللہ کا ذکر کر کے جنت میں درخت لگا سکتا ہوں، اسی زبان سے درود پڑھتا جاؤں، رحمتوں کی برسات ہوتی جا سکتی ہے، اور میں اس زبان سے یہ باتیں کر رہا ہوں جو میرے نامہ اعمال میں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، بری باتیں کر رہا ہوں، فضول باتیں کر رہا ہوں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اکابرین کا جملہ سنیے، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں زبان ایک درندے کی مانند ہے۔ اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، ریئلائز کریں، سوچیں۔ فرماتے زبان ایک درندے کی مانند ہے، اگر تم اسے باندھ کر نہیں رکھو گے تو یہ تمہاری دشمن بن جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ آج سب سے پہلے تو ہم سارے اس بات پر غور کریں کہ میرے جسم میں ایک بوٹی کا ٹکڑا ایسا ہے جو مجھے جنت میں پہنچا سکتا ہے، اور یہی مجھے جہنم میں بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیں پہلے تو اس بات کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہوگا، تب باتیں سمجھ آئیں گی یہ ساری، ورنہ یہ باتیں اوپر سے نکل جائیں گی۔ کہ سوچئے ہم سب کے پاس ایک عضو ایسا ہے، اور وہ ہے زبان، جس کو بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کرنا ہے، غور کر کے استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ بھی دل میں بٹھانا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت سنیے، یہ ڈر جانے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے، غور سے سنیے گا میرے آقا کیا فرماتے ہیں، کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے، اس کی انتہا نہیں جانتا، اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ عز و جل کی رضا اس دن کے تک کے لیے لکھ دی جاتی ہے جب وہ اس سے ملے گا۔ یعنی ایک جملہ ایسا نکل جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، مگر رب اس سے قیامت تک کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے، گویا اس کی بخشش کر دی گئی۔ پھر میرے آقا نے کیا فرمایا سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے، اور جس کی انتہا یعنی انجام وہ نہیں جانتا، مگر اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا، یعنی روز قیامت تک اللہ عز و جل کی اس کے لیے ناراضگی لکھ دی جاتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ جو فضول باتیں کرتے ہیں، وہ جو منہ میں آتا ہے بولی جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک جملہ ایسا نکل جائے کہ ساری زندگی برباد ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔